ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے لیے کل ایک بہت بڑا دن تھا، کیونکہ چینی صوبے سنکیان سے تعلق رکھنے والی ایک چینی کمپنی نے افغان حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے کے اندر اب افغانستان سے روزانہ کی بنیاد پر تیل نکلنا شروع ہو گیا، اور اس تیل کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر پاکستان جن ممالک سے بھیک مانگتا ہے، جن ممالک سے قرضے لیتا ہے، افغانستان بھی ان ممالک کے اندر شامل ہو کہ ہم افغانستان کے پاس گئے بیٹھے ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دیں یا تھوڑی سی بھیک دے دیں۔ اور آپ کو زیادہ حیرت اس بات کے اوپر ہوگی ناظرین گرامی کہ اب یہ جو تیل نکلا ہے، اس تیل کے حوالے سے چین نے صرف 1 سال محنت کی ہے، 1 سال کام کیا، اور انہوں نے تیل کے بہت بڑے بڑے کنویں افغانستان کے اندر سے نکال لیے ہیں۔ بڑا عرصہ تک یہاں پر سوویت یونین رہی تھی، بڑا عرصہ تک یہاں پر امریکہ رہا تھا، کسی نے تیل نکالنے کی ہمت نہیں کی تھی، نہ سوچا تھا، لیکن چین نے 1 سال کے اندر پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ افغانستان سے جتنا تیل نکل رہا ہے اس تیل کے اس کی مقدار سامنے آنے کے بعد پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا کے جو ماہرین ہیں ان کی ساری نظریں جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر پڑ چکی ہیں، اور اب افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے۔ 1 سال بعد آپ افغانستان کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے کہ یہ وہی ملک ہے کہ جو کل تک تو ساری زندگی جنگوں کے اندر رہا تھا، جس نے امریکہ کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی، جس نے سوویت یونین کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی، اور اب ایک اجڑا ہوا ملک کس طرح سے دنیا کے ٹاپ ممالک کی فہرست میں شامل ہونے میں اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالنے میں بڑی بھرپور طریقے سے کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ تیل نکلا کتنا ہے افغانستان سے، یہ تیل نکلا کتنا ہے، اس تیل سے افغانستان کی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا، صرف 1 سال کے اندر افغانستان کی جو معیشت ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جائے گی، افغانستان کے اندر روزگار کے کتنے مواقع پیدا ہوں گے، افغانستان کے اندر جو سڑکیں ہیں، جو پل ہیں، وہ کتنے بڑے پیمانے پر تیار کرنے کا چین نے اعلان کر دیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز سامنے آ چکی ہیں، اور آپ کے حیران ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ افغانستان کی تقدیر کس طرح سے پلٹی کھا چکی ہے، اور 1 سال بعد افغانستان کہاں کھڑا ہوگا اور پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، ان دونوں ممالک کا موازنہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح افغانستان کی عوام کو وہاں کے اچھے لیڈر تو نے عطا فرمائے ہیں کہ جو اپنے ملک سے اپنی عوام سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بھی اس شخص کو بنا کے جو پاکستانی قوم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور پاکستانی قوم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں شکیل حیدر، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، سب سے اہم اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ چین نے افغانستان کے ساتھ ڈیل کی تھی اس وقت کہ جب افغانستان سے جو امریکن افواج تھی، نیٹو تھی، وہ وہاں سے گئی، اور اس کے بعد چین نے انٹری کی افغانستان کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے چین کے ساتھ افغانستان کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے، بات چیت کرنا شروع کر دی، اور پھر ان کو پتا تھا، چینیوں کو پتا تھا کہ یہ زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں سے تیل اور معدنیات بہت زیادہ نکل سکتی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا معاہدہ یہ کیا کہ جی ہم آپ کے ملک سے تیل نکالیں گے۔ انہوں نے کہا تیل نکالے، آپ کو کھلی اجازت ہے، اور اس کے 1 سال ابھی افغانی حکومت کو بنے 1 سال بڑی مشکل سے ہوا ہے، 1 سال کے اندر انہوں نے افغانستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تیل کا کنواں کھود لیا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا تیل کا جو کنواں ہے وہ دریافت کر لیا ہے، اور پہلے ہی دن سے وہاں سے تقریباً 100 ٹن تیل نکالنے کا کام شروع کیا جا چکا ہے۔ 100 ٹن تیل جو نکالا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بڑی ہی عجیب خبریں سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ ایک کنویں سے نکلا ہے، اور اب تک چائنیز جو کمپنی ہے اس نے افغانستان کے اندر 21 اور ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر کنفرم کر دیا کہ یہاں پر بھی تیل کے کنویں ہیں، یہاں پر بھی تیل موجود ہے بڑی بھاری مقدار کے اندر، اور یہاں پر بھی ہم کام بہت جلد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو اس کی جو اثرات ہیں، وہ اثرات سب سے پہلے سامنے لانے کے حوالے سے جو افغان حکومت ہے اس نے اعلان کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی عوام کو اتنا سستا تیل دیں گے، اتنا سستا تیل دیں گے کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی کہ اتنا سستا تیل بھی کوئی حکومت بیچتی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس پہلے کچھ تھا نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، کرم کیا، تو اب وہ سب سے پہلے افغان حکومت سب سے پہلے اپنی عوام کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم عوام کو سستا تیل دیں گے، کیونکہ تیل کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، پاکستان کے اندر تیل کی قیمتیں اگر زیادہ ہو جائے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تیل کی قیمت کم ہو جائے تو ہر چیز سستی ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ افغانستان کے اندر بھی ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم عوام کو سستا تیل دیں گے تو سارا کام سیٹ ہو جائے گا، اور افغانستان کے اندر یہ جو کام ہے، اب اس کام کے نتیجے کے اندر افغانستان کی جو عوام ہے ان کو بڑا سستا تیل ملنے جا رہا ہے۔ ساری زندگی، ساری دنیا افغانستان کے اوپر یہ الزام لگاتی رہی کہ یہ تو منشیات کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے ہیں، ان کی روزی روٹی منشیات کے ذریعے ہے، ان کا دھندا یہی ہے، یہ ساری زندگی یہی بوتے آئے ہیں، کاٹتے آئے ہیں، ان کی اسی چیز کی فصلیں ہوا کرتی تھی، لیکن افغانستان کے اندر جب
افغانیوں کی اپنی حکومت آئی ہے تو ایک سال کے دوران اس کام کو وہ 0% کے اوپر لے آئے ہیں. پوری دنیا نے اس کے اوپر پچھلے کچھ عرصے کے دوران رپورٹنگ کی تھی کہ جو سب سے زیادہ ڈرگز نکالی جاتی تھی, یعنی کہ سب سے زیادہ منشیات جو افغانستان سے نکالی جاتی تھی, وہ اب وہاں پر 0% ہوتی چلی جا رہی ہیں. حالانکہ افغان حکومت اس سے اربوں خربوں ڈالر کما سکتے تھے, مگر وہ کہتے ہیں یہ اسلام میں حرام ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو اتنا بڑا تحفہ دیا ہے, اتنی بڑی ریپلیسمنٹ دی ہے کہ انہوں نے وہ گندا دھندا چھوڑا تو یہ اچھا کام ان کو مل گیا, اور ایسا اچھا کام ملے کہ پوری دنیا حیران رہ گئی. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسی ایک سال کے اندر افغانستان کے 15 جو تیل کے کنویں ہیں ان پہ کام شروع ہو جائے گا, اور ان 15 کنووں سے اسی ایک سال کے دوران روزانہ 1000 ٹن تیل نکالا جائے گا. یہ 1000 ٹن تیل افغانستان کی ضروریات تو پوری کر ہی دے گا, لیکن یہ دوسرے ممالک کو بڑی دھڑلے سے بیچنے میں بھی اس کو بڑی مدد دے گا. اور چین نے کہا کہ یہ تیل ہم بھی خریدتے رہیں گے. اور ابھی جو چین کی اور افغانستان کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ افغانستان کو ابھی جو 20% تیل ہے, جو 20% تیل کی جو پرائس ہے وہ ملے گی, مگر ایک ہی سال کے اندر یہ جو فیصد ہے, یہ جو حصہ ہے افغانستان کا, وہ 20 سے 75% ہو جائے گا, اور چین اپنے پاس صرف 35% رکھے گا. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے چین کس طرح سے کھیل رہا ہے کہ پہلے اس نے ایک سال کے لیے یہ کیا کہ 20% جو افغانیوں کو دے گا, لیکن پھر اس کے بعد 75% افغانیوں کو تیل ملے گا ان کا اپنا, اور صرف جو 35% ہے یا جو 25% ہے وہ چین اپنے پاس رکھے گا. تو سوچئے افغانستان دنوں کے اندر کہاں پہنچ جائے گا. اب میں آپ کو ناظرین گرامی دلچسپ جو اور بات ہے وہ یہ بتاتا ہوں کہ اب چین کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم اب یہاں پر سڑکیں بنائیں گے, یہاں پر ہسپتال بنائیں گے, یہاں پر برج بنائیں گے, یہاں پر پل بنائیں گے, یہاں پر بجلی کا نظام ٹھیک کریں گے, یہاں پر پیٹرول پمپس کا نظام ٹھیک کریں گے. اگر آپ یعنی کہ افغانستان کی حکومت ان کو اجازت دے گی تو وہاں کے سکولوں کو بھی وہ ٹھیک کریں گے, کالجز کو بھی ٹھیک کریں گے, یونیورسٹیز کو بھی ٹھیک کریں گے. اور افغانستان کی حکومت نے ان کو اوکے کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. ہماری عوام نے بڑا عرصہ دکھ دیکھے ہیں, تکلیفیں دیکھی ہیں, جنگیں دیکھی ہیں, لڑائی دیکھی ہے, اب وہ امن چاہتے ہیں, اب وہ ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیجئے. اور چائنیز کو پتا ہے کہ افغانی بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کتنا پرامن رہا ہے افغانستان کے نتیجے کے اندر, لیکن پاکستان کے اندر آج تک کسی کو ایسی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ لیمبرگینی بنا لے. اور افغانستان جو ہمیشہ جنگوں میں رہا تھا, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بلیک لیمبرگینی انہوں نے بنا کے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا. تو وہاں کے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور بڑے انٹلیکچوئل بھی ہیں. اب جو زیادہ مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چین نے اعلان اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر $150 ملین کی ابھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور کچھ عرصے بعد ہم $450 ملین کی انویسٹمنٹ کریں گے افغانستان کے اندر, جس کے نتیجے کے اندر افغانستان کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی زمین میں $3000 ارب کے مختلف ذخائر موجود ہیں. معدنی ذخائر بھی ان میں آ جاتے ہیں, تیل ہے, گیس ہے, تانبا ہے, لیتھیم ہے, اور یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلدی افغانستان کے جو عوام ہیں ہم ان تک یہ پہنچانا شروع کر دیں گے, جس کے بعد افغانستان کی جو عوام ہے ان کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. اور دوسری جانب اب دیکھیں, ایک جانب افغانستان کے لیے $3000 ارب کا خدا نے تحفہ دیا ہے, اور دوسری جانب پاکستان ہے جو $1 ارب کی بھیک مانگنے کے لیے, جو $1 ارب کا قرضہ مانگنے کے لیے کبھی سعودی عرب جاتا ہے, کبھی UAE جاتا ہے, کبھی چائنا جاتا ہے, کبھی روس جاتا ہے, کبھی ترکی جاتا ہے, کبھی ملائیشیا جاتا ہے, کبھی UAE جاتا ہے, کبھی قطر جاتا ہے, کہیں سے نہیں ملتا ہے ہمیں. اور وہ 30,000 یعنی کہ وہ $30,000 ارب کے تیل کے ذخائر کے مالک بن چکے ہیں ایک دن کے اندر. اب جو زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے ناظرین گرامی کہ وزیرستان کی جو ہماری زمین ہے وہ اسی ایریا کے بالکل ساتھ اٹیچ ہے کہ جہاں سے افغانستان نے یہ تیل نکالا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چین اپنی جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اپنی زمین سے تیل نکال رہا ہے, ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اپنی زمین سے تیل نکال رہا ہے, افغانستان نے ہمارا پڑوسی ملک ہے اپنی زمین سے تیل نکالنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جو اپنی زمین سے تیل نکال رہے ہیں لیکن ہم تیل نہیں نکال رہے. تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم تیل کیوں نہیں نکال رہے ہیں. اس کا جو سب سے آسان اور بہتر جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے روزانہ کی بنیاد پر اربوں ڈالرز کا جو تیل ہے وہ سمگل کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر بڑے بڑے لوگوں کے حصے ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ جائیدادیں بنا رہے ہیں, دولتیں بنا رہے ہیں, بڑے بڑے پیسے کما رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے اندر وہ آ جاتا ہے اور وہ بک رہا ہے, اور پاکستان کی جو زمین ہے وہاں سے تیل نہیں نکالا جا رہا ہے صرف اسی وجہ سے کہ یہاں پر کرپشن والے جو گرو گھنٹال بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان سے تیل نکلے, پاکستان کی اپنی زمین سے تیل نکلے اور پھر جو ہمارا حصہ آ رہا ہے وہ حصہ بند ہو جائے. اب زیادہ دلچسپ بات ناظرین گرامی یہ ہے کہ چین نے افغانستان کو کہا تھا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے, ہم آپ کے سارے مسائل حل کر دیں گے, اور وہ ایک کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں امن لے کر آنا ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے ایک سال ہونے کو آیا ہے افغانستان کے اندر جو نئی حکومت آئی ہے, کتنا امن وہ اپنے ملک کے اندر لے آئے ہیں. اور جیسے ہی وہ اپنا ملک کے اندر امن لے کر آئے ہیں تو چین ان کے پاس آیا ہوا ہے, پوری دنیا اب ان کے پاس آ رہی ہے, وہ پوری دنیا کو انوائٹ کریں کہ آئیں آپ تیل نکالیں, ہمیں ہمارا حصہ دیں, باقی تیل آپ لے جائیں, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور پھر زیادہ دلچسپ بات یہ ہے
کہ پوری دنیا نے افغانستان کو صرف ایک لڑائی کا مرکز سمجھا ہوا تھا. امریکہ یہاں آتا تھا وہ لڑنا شروع کر دیتا تھا, یہاں پر سوویت یونین آیا اس نے بھی لڑائی شروع کی, لیکن چین آیا تو چین نے یہاں پر لڑائی نہیں کی, چین نے یہاں پر کاروبار کرنے کا سوچا. چین نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ لوگوں کو سہولیات دیں گے, بس آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ایمانداری سے چلنا ہے. اور افغانیوں نے ان کے ساتھ ایمانداری سے چلنا شروع کر دیا. تو اب حالات دیکھیں کہ وہاں پر تیل کے جو ذخائر نکلے ہیں وہ افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں, اور آنے والا وقت جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کتنا اچھا اور کتنا زبردست ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے حال پہ بھی رحم کرے, اور پاکستان کی جو اسی طرح کی معدنیات ہیں وہ نکالنے میں ہماری حکومت بھی سنجیدہ ہو. ہمارے پاس تو ایک ریکارڈنگ منصوبہ تھا جہاں سے سونا نکلتا تھا, ہم نے اس کا بھی بیڑا کر کے رکھ دیا. تو پتہ نہیں اب یہ جو تیل اور دوسری چیزیں ہماری زمین میں پڑی ہیں یہ کب نکالی جائیں گی.